بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق ہے غزوہ حدیبیہ حصہ سوم۔ پچھلا سبق حصہ دوم اور اس سے پچھلا جو سبق تھا حصہ اول تھا۔ حصہ دوم کا ہم یہاں خلاصہ ذکر کریں گے کہ جو پچھلا سبق تھا وہ حصہ دوم دوسرا حصہ تھا۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر کفار قریش کی طرف گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات سننے کے بجائے واپسی میں تاخیر ہوئی، اور تاخیر کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی اطلاع مسلمانوں تک کیوں پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کا انتقام لیے بغیر واپس جانا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان کی کہ مر جائیں گے لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس بیعت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الفتح میں بھی ذکر فرمایا ہے اور بیعت کرنے والوں سے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ جب مسلمان یوں آمادہ جنگ ہو گئے تو یہ سب دیکھ کر کفار بدحواس ہو گئے اور بدحواس ہو کر مسلمانوں سے گزارش کرنے لگے کہ تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بندہ بھی ہم نے کوئی قتل وغیرہ نہیں کیا، حضرت عثمان بس صحیح سلامت موجود ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس مکہ سے مسلمانوں کی طرف بھیج دیا۔ اب مسلمانوں کی جنگ کی آمادگی دیکھ کر اور تیاری دیکھ کر لوگ صلح کی طرف، آشتی کی طرف مکمل مائل ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں مکہ والوں نے ثقیف قبیلے کا انتخاب کیا اور ان کے سردار عروہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ عروہ نے آ کر کہا کہ محمد، تم قریش کے تمام قبائل کو اپنے مخالف کر چکے ہو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ مقابلے کے وقت یہ سب تمہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں گے اور قریش کے سامنے ہرگز ٹھہر نہیں سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عروہ کو نہایت سختی سے جواب دیا اور عروہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے کہا کہ دیکھو، ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن اگر مکہ والے اپنی لڑائی پر آمادہ ہیں تو میں اپنے امر نبوت کے لیے اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک کہ میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ نہ ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ پھر عروہ نے یہ بھی کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہا تھا تو اپنا ہاتھ پھیلا پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے قریب لے جا رہا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار کا جو مٹھا ہوتا ہے قبضہ شمشیر، وہ عروہ کے ہاتھ پر دے مارا اور کہا کہ ادب سے بات کرو۔ عروہ جب مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو اس نے جو تبصرہ کیا وہ تبصرہ کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے ہرکل کو بھی دیکھا ہے، رومیوں کو بھی دیکھا ہے اور کسرا کو بھی دیکھا ہے، ان کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ہمراہیوں میں اس قدر محبوب و مکرم نہیں پایا جس قدر محمد اپنے صحابہ میں محبوب و باعزت ہے۔ اصحاب محمد کی تو یہ حالت ہے کہ وہ محمد کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جب وہ کلام کرتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور تعظیم کی راہ سے ان کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتے۔ یہ لوگ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی ہے تم اس کو قبول کر لو تو یہی مناسب ہے کہ صلح کو غنیمت جانو۔ تو اس طریقے سے مکہ والوں کے پاس جا کر عروہ بن مسعود نے مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری کیفیات بیان کی۔ یہ ساری کی ساری کیفیات سن کر قریش مکہ کے بھی ہوش ٹھکانے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طور پر تو نہیں بلکہ ہم ایک اور نمائندہ بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ منتخب کیا اور اسے مختار کل بنا کر بھیجا کہ تم ہر طریقے سے با اختیار ہو، جس طریقے سے ہو سکے صلح کر کے آؤ اور یہ معاملہ طے کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس سال تو واپس چلا جائے، آئندہ جو بھی معاملہ ہو وہ دیکھا جائے گا۔ جب کفار کا سفیر عروہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیتے ہوئے کہا، سہیل سے سہل ہے، سہل کا مطلب ہے آسانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آسانی ہو جائے گی۔ اس طور پر فریقین کا اتحاد ہوا اور کچھ شرائط وغیرہ ذکر کی گئی کہ یہ وہ شرائط ہیں جو کفار مکہ چاہتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کی طرف سے گفت و شنید ہوئی اور بالآخر یہ طے ہو گیا کہ کچھ شرائط ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر مسلمان یہ واپس چلے جائیں، لیکن اس شرائط کے لکھتے ہوئے بھی سہیل بن عمر نے بات بات پر اڑنا چاہا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صلح
نامہ لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دستاویز کے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، تم ہمارے اصول کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے ہی لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ۔ تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو پھر لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی، تم محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ سہیل کی خواہش کے مطابق اس لفظ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، میں لفظ رسول اللہ کو اپنے قلم سے کاٹوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کاٹے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قلم اس لفظ پر پھیر دیا اور بہرحال یہ صلح نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ کسی طور پر معاملہ صلح کی طرف چلا جائے اور اس کے لیے جس حد تک مسلمانوں کو سمجھوتا کرنا پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی۔ اس کی شرائط میں یہ تھا اس سال مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ عمرے کے بغیر ہی واپس چلے جائیں، اور اگر انہیں عمرہ کرنا ہی ہے تو وہ آئندہ سال آ سکیں گے، اور اس وقت بھی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہوگا، تلواریں ہوں گی وہ بھی نیام کے اندر رکھی ہوں گی، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہر بھی نہیں سکو گے۔ پھر یہ کہ 10 سالہ معاہدہ اور جنگ بندی ہے، اس دوران کوئی بھی فریق دوسرے کے جان و مال سے تعرض نہیں کرے گا، نہ لڑائی کرے گا، نہ دوسرے کا مال وغیرہ چھینے گا۔ اسی طریقے سے عرب کے ہر قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے ہم سے معاہدہ کر لے، لیکن پھر جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ جڑ جائے گا اس صلح نامے کی شرائط بھی اسی پر لازم ہوں گی، اور دونوں فریق قبائل کو اپنا ہم عہد اور حلیف بنانے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار اور مسلمانوں کے فریقین کے افراد ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ضابطہ یہ بنایا کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو قریش کی طرف واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اس طور پر یہ سارے کے سارے صلح نامہ طے ہوا، اور یہ صلح حدیبیہ کی چند موٹی موٹی شرائط ہیں جو اس موقع پر ہم نے ذکر کی۔ علاوہ ازیں اگر یہ بات کریں کہ اگلے سال انہوں نے کفار قریش نے مسلمانوں کو عمرے پر آنے کی اجازت دے دی، اس پر بھی مسلمانوں کے لیے کچھ شرائط انہوں نے لگائی تھی۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان صرف 3 روز قیام کریں گے، 3 روز سے زیادہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ یہ بھی شرط لگائی کہ مسلمان اپنے ساتھ کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں لائیں گے، صرف تلواریں لانے کے مجاز ہوں گے، اس کی اجازت ہوگی، لیکن تلواریں بھی ایسے سوتی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ نیاموں کے اندر بند اور لٹکائی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہاں سے کسی مکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی کہ مکہ والوں کو یہاں سے لے جاؤ اور مدینہ کی طرف لے جاؤ، مسلمان کر لو۔ ہاں تم میں سے کوئی شخص یہاں آنا چاہے تو تم اس کو روکو گے نہیں بلکہ اس کو آنے دو گے، اور اس کو قانونی طور پر تم اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ تم اس کو روک سکو، اس کو اپنے پاس ٹھہرنے کا پابند بنا سکو۔ تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری شرائط اگرچہ مسلمانوں کے حق میں بظاہر نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط امن اور صلح کی خاطر یہ ساری کی ساری شرائط مان لی، اور کفار قریش نے جو کچھ کہا یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا حصہ بننے دیا اور مان لی۔ مسلمانوں پر یہ معاہدہ انتہائی شاق گزر رہا تھا، حضرات صحابہ کرام کو سخت ناگوار اور گراں معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ اتفاق سے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ خود سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو گیا تھا اور جرم میں قید میں بند تھا اور بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، کسی طریقے سے قید سے نکل کر اور بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت ابو جندل کو کفار نے جرم اسلام کے سبب سخت جسمانی اذیتیں دی ہوئی تھی، ان کے جسم پر زخموں کے تازہ نشان موجود تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی کہ مجھے ضرور اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں۔ سہیل نے کہا عہد نامہ کے مطابق ابو جندل کو ہم واپس لے جانا چاہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو بارہا سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بالآخر ابو جندل سہیل کے سپرد کر دیے گئے۔ سہیل وہیں سے ابو جندل کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیتاب ہو گئے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ریب نبی برحق ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم مسلمان ہو۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ضرور مشرک ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم دین کے معاملے میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت اور بد عہدی نہیں کر سکتا، وہ مجھے ہرگز ذلیل نہ کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہوا تو وہ اپنی اس جرت اور گستاخی پر بہت ہی پشیمان ہوئے اور بقیہ زندگی بھر توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور اس کام کی وجہ سے غلام آزاد کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس طریقے کی بات کی تھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا غزوہ حدیبیہ حصہ سوم یا تیسرا حصہ۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ قریش نے اب اپنا ایک با اختیار قسم کا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور اس کے ذریعے سے صلح نامہ کے معاہدے کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہاں پر پچھلا جو قریش کا سفیر آیا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ حیران رہ گیا تھا، اور قریش مکہ کو جا کر بھی اس نے یہ بتایا تھا کہ ایسا عشق اور محبت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا کام شروع ہوا اور صلح حدیبیہ کی شرائطیں لکھی گئی، اور اس شرائط کچھ یوں تھی کہ اگلے سال عمرے پر آنے کی اجازت ہوگی، اور دیگر شرائط بھی تھی۔ پھر اگلے سال عمرے پر آنے کی بھی کچھ شرائط وغیرہ انہوں نے ذکر کی تھی، وہ بھی ہم نے اس سبق کے اندر پڑھی۔ مسلمانوں پر یہ معاہدہ کتنا شاق اور مشکل گزر رہا تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیتابی اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کے بارے میں پڑھا کہ کس قدر وہ مضطر ہو گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس پر توبہ استغفار بھی کی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ غزوہ حدیبیہ حصہ چہارم اگلا ہمارا سبق ہے، آخری سبق ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔